بسم الله الرحمن الرحيم ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، ترجمہ سماعت فرمائیں، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ یقیناً تم اس کو ناپسند کرتے ہو۔ اللہ پاک نے غیبت کرنے کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا ہے۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیبت کی تعریف ارشاد فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا غیبت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے مسلمان بہن بھائی کی غیر موجودگی میں، اس کی عدم موجودگی میں اپنے مسلمان بہن بھائی کا ذکر ایسے انداز میں کرو کہ جس کو وہ ناپسند کرتا ہو، بشرط کہ وہ چیز اس میں پائی جاتی ہو۔ اگر اس میں نہ پائی جاتی ہو تو وہ بہتان ہے۔ غیبت گناہ کبیرہ اور حرام ہے، ماں سوائے چند ایک صورتوں کی۔ مثلاً کوئی شخص کسی مسلمان کے مال کو کھا جاتا ہے، فراڈ کرتا ہے، غاصب ہے، لوگوں کی جان کو نقصان دیتا ہے، تو مسلمان کی جان اور مال کے تحفظ کے لیے اس کے عیب کو اس کی غیر موجودگی میں دوسرے مسلمان کو بتانا یہاں تک تو جائز ہے، بغیر کسی شرعی ضرورت کے کسی مسلمان کی عدم موجودگی میں اس کا ذکر ایسے کرنا کہ اس بندے کے سامنے جب وہ ذکر کیا جائے اس کو ناپسند ہو، تو اسے غیبت کہتے ہیں۔ واجب الاحترام غیبت کرنے کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی، اس لیے کہ جس طرح بندہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کو ناپسند سمجھتا ہے، اسی طرح فرمایا کہ تم اپنے بھائی کی غیبت کرنے کو بھی ناپسند سمجھو۔ ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے دوست تھے، ان کے ساتھ انہیں کھانے کے لیے سالن کی ضرورت پڑی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے احباب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا کہ جائیے آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روٹی کے ساتھ کھانے کے لیے سالن لے آئیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کی بارگاہ میں گئے تو پیچھے سے ان لوگوں نے حضرت سلمان فارسی کے متعلق نامناسب بات کہی۔ جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس گئے، کہا یا رسول اللہ، انہوں نے مجھے بھیجا ہے کہ روٹی کے لیے سالن چاہیے تو آپ عطا کریں۔ حضور نے فرمایا انہوں نے تو کھانا کھا لیا ہے، انہوں نے تو سالن کھا لیا ہے،
حضرت سلمان فارسی واپس آئے اور آپ کے اپنے دوست و احباب کو ایسے ہی بتا دیا. وہ حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے. یا رسول اللہ ہم نے کب کھانا کھایا ہے؟ ہم نے تو سالن نہیں کھایا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے اپنے مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں، اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے نامناسب بات کی تھی. وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتے ہو. کسی مسلمان کی غیبت کرنا ایسے ہی ہے کہ جیسے مردار کا گوشت کھانا. تم نے سلمان فارسی کی عدم موجودگی میں ان کے لیے کچھ بات نامناسب کی تو تم نے تو کھانا کھا لیا ہے. واجب الاحترام ایک مرتبہ ایک چھوٹے قد والی خاتون حضور تشریف فرما تھے. وہ حضور کے پاس حاضر ہوئی. جو بھی اس کا مسئلہ تھا اس نے پوچھا اور وہ چلی گئی. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کتنے چھوٹے قد والی عورت ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ تم نے غیبت کی. حضرت عائشہ کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے تو وہ بات کہی جو اس میں ہے. حقیقت میں وہ چھوٹے قد والی تھی تو میں نے تو وہی بات کی جو اس میں ہے. حضور نے فرمایا تبھی تو یہ غیبت ہے. غیبت کہتا ہی اسے ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں اس کا ان الفاظ میں ذکر کرنا جو اس کے سامنے کیا جائے اس کو نامناسب لگے. فرمایا کہ جبھی تو یہ غیبت ہے. اگر یہ اس کے اندر نہ پائی جاتی تو یہ بہتان تھا. یہ بہتان تھا. آپ اندازہ کریں کہ حضور اپنی اہلیہ کو اور امت کی ماں کو بھی تربیت فرما رہے ہیں. تو غیبت اتنا جو ہے وہ سخت گناہ ہے. حضرت امام ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر اس طرح کہا جائے کہ فلاں کے کپڑے لمبے ہیں فلاں کے کپڑے چھوٹے ہیں تو فرمایا کہ یہ بھی غیبت کے اندر شمار ہوتے ہیں. یہ بھی کسی کا ذکر اس طرح کرنا کہ اس کو نامناسب لگے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج شریف کی رات جب آسمانوں کی سیر کو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوزخ کا مشاہدہ کیا تو آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کو اس طرح عذاب دیا جا رہا ہے کہ ان کے پہلوؤں سے گوشت کاٹ کر انہیں کہا جا رہا ہے کھاؤ. حضور نے فرمایا کہ یہ کون ہے؟ جبرائیل. تو جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے مسلمان بہن بھائی کی عدم موجودگی میں ان کی غیبت کیا کرتے تھے. تو آج انہیں انہی کا گوشت کاٹ کے کھلایا جا رہا ہے کہ دنیا میں غیبت کر کے تم اپنے مسلمان بہن بھائی کا گوشت کھاتے تھے آج اس کا عذاب چکھو. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسند امام احمد کی روایت ہے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں لوگ غیبت کی بدبو اسمیل کرتے تھے. یعنی انہیں غیبت کی جو بو ہے وہ انہیں آ جاتی تھی. حضرت امام ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج غیبت اتنی ہو رہی ہے غیبت اتنی ہے ہر جگہ کے اوپر کہ ہمیں اب اس غیبت کا احساس ہی نہیں ہوتا. انہوں نے مثال دی کہ جیسے کوئی چمڑا رنگنے والی فیکٹری ہو چمڑے کی بدبو ہوتی ہے اور لیکن وہ فیکٹری ہے. فرمایا کہ وہاں پہ جو کام کرتے ہیں لوگ وہ اس بدبودار ماحول کے اندر سانس بھی لے رہے ہوتے ہیں کھانا بھی کھا رہے ہوتے ہیں
لیکن جو دوسرا بندہ جاتا ہے وہ ایک منٹ بھی وہاں پہ ٹھہر نہیں سکتا۔ فرمایا اسی طرح غیبت اتنی ہو چکی ہے کہ جس طرح وہ بدبودار فیکٹری میں کام کرنے والے سانس بھی لیتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، بدبو ان کے دل و دماغ کے اندر، مسام کے اندر اس طرح رچ گئی ہے انہیں محسوس نہیں ہوتی۔ فرمایا اسی طرح ہمارا آج کا جو ماحول ہے یہ اتنا غیبت بھرا ہو چکا ہے، گھر باہر دکان کاروبار ہر جگہ پہ ہم اتنی غیبت کرتے ہیں کہ اب ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا، محسوس ہی نہیں ہوتا کہ غیبت کر رہے ہیں یا غیبت سن رہے ہیں۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ، ان کو کسی نے کہا کہ فلاں شخص تمہاری غیبت کرتا ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ آپ کھجوروں کا ٹوکرا لے کے اس بندے کے گھر پہنچ گئے اور اس کو وہ کھجوروں کا ٹوکرا دیا اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ میں کہ مجھے کھجوروں کا ٹوکرا کیوں دیا، شکریہ کیوں ادا کیا؟ حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں اس لیے کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم اپنی نیکیاں مجھے دے رہے ہو، تم اپنی نیکیاں مجھے دے رہے ہو، تم میری غیبت کرتے ہو، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہاری نیکیاں مجھے عطا کر رہا ہے، تو میں تمہارا شکریہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ تو غیبت کرنے والا اپنی نیکیاں جس کی غیبت کی جا رہی ہوتی ہے اس کے نامہ اعمال کے اندر ڈالتے چلے جاتا ہے۔ حضرت کعب احبار فرماتے ہیں غیبت کتنی بڑی جرم ہے، کتنا بڑا۔ حضرت کعب احبار فرماتے ہیں یہ آسمانی کتابوں کا علم رکھنے والے تھے، فرماتے ہیں کہ میں نے آسمانی کتابوں کے اندر پڑھا کہ غیبت کرنے والا توبہ کر بھی لے تو پھر بھی جنت میں سب سے آخر میں جائے گا۔ حضرت امام ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب 3 کمزوریاں آ جائیں تو پھر 3 کام لازم کرو۔ فرمایا کہ اگر کوئی خیر کا کام نہیں کر سکتے، خیر کا کام کرنے سے کمزور آ گئے ہو، مثلا جان نہیں ہے کہ عبادات کر سکو، مال نہیں ہے کہ سخاوت کر سکو، یعنی خیر کا کام کرنے سے تم کمزور پڑ گئے ہو، تو فرمایا کہ پھر شر کرنے سے بھی باز آ جاؤ، شر کرنے سے بھی باز آ جاؤ۔ الامان غفیر، بعض لوگوں کی عادت ہے کہ وہ اچھا کام تو کرے یا نہ کرے لیکن انہیں شر کا کام ہر کام میں ضرور کرنا ہوتا ہے۔ 2 بندوں کی صلح ہو رہی ہے اس میں وہ شر ڈال دیں گے، 2 گروپس کی صلح ہو رہی ہے اس کے اندر وہ شر ڈال دیں گے، کسی کا کوئی کام ہو رہا ہے نہ اس میں کوئی لینا نہ دینا، اس میں جا کے ٹانگ اڑا دیں گے۔ تو فرمایا کہ اگر خیر نہیں کر سکتے تو شر سے بھی باز آ جاؤ۔ فرمایا کہ اگر لوگوں کو نفع نہیں پہنچا سکتے تو لوگوں کو ضرر بھی نہ دو، یعنی میں اپنی بات کروں، میں کسی کو خیر نہیں پہنچا سکتا کسی کام میں تو مجھے چاہیے کہ میں کسی کو ضرر بھی نہ پہنچاؤں، اپنے قول سے، اپنے کاموں سے یا اپنی زبان سے یا اپنے کسی بھی عمل سے۔ تیسرا فرماتے ہیں اگر روزہ نہیں رکھ سکتے تو پھر کسی مسلمان کا گوشت بھی نہ کھاؤ۔ میں وہ کیسے؟ فرمایا غیبت سے، کیونکہ غیبت کرنا اپنے مسلمان بہن بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے، اور یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ فرمایا کہ جو اپنے کسی مسلمان بہن بھائی کی غیبت کرتا ہے گویا وہ اپنے مردار مسلمان بہن بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ واجب الاحترام صحیح ابن حبان کی روایت ہے، قبیلہ اسلمی کا ایک شخص، اللہ ان کے درجات بلند کرے، ان سے غلطی ہو گئی، حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ کی غلطی ہو گئی، مجھ پہ حد جاری کرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، ان پہ حد جاری ہو گئی۔ جب حد جاری ہوئی، سزا ملی، شرعی سزا تھی، تو ان
ان کا وصال ہو گیا۔ بعد میں کسی نے ان کے متعلق نامناسب بات کہی، ان سے کوئی جرم ہوا تھا، حضور کی بارگاہ میں آگے اپنے جرم کا اعتراف کیا، حضور نے اپنے چہرے کو پھیر لیا، پھر انہیں اپنے جرم کا اعتراف کیا، حضور نے اپنے چہرے کو پھیر لیا، پھر اعتراف کیا، پھر حضور نے پھیر لیا۔ فرمایا کہ اب تم بار بار اعتراف کر رہے ہو تو پھر اس کو حد جاری کی گئی، شرعی سزا مل گئی۔ تو کسی نے ان کے متعلق نامناسب بات کہی، جو حضور کو جب معلوم ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایک مردہ گدھے کے پاس سے گزرے تو آپ نے وہاں کھڑے ہو کے کہا کہ تم اپنے مسلمان بھائی کی جو غیبت کر رہے ہو، جو اس دنیا سے چلا گیا ہے، فرمایا کہ اس کی جو غیبت کرنا ہے وہ اس گدھے جو فوت مرا ہوا گدھا ہے، اس کی جو بدبو ہے اس سے بھی زیادہ بدبو ہے اس چیز کی جو تم اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کر رہے ہو جو دنیا سے چلا گیا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ جس کے متعلق تم بات کر رہے ہو وہ تو جنت کی نہروں میں لطف اندوز ہو رہا ہے، وہ تو جنت کی نہروں میں لطف اندوز ہو رہا ہے۔ تو کسی بھی مسلمان بہن بھائی کی غیبت کرنا، چاہے وہ زندہ ہو یا فوت ہو گیا ہو، فوت شدہ بندے کے متعلق تو ویسا ہی حکم ہے کہ اس کو چھوڑ دو، میں جو فوت ہو گیا اس کو چھوڑ دو، اب اس کا معاملہ اس کے ساتھ ہے، ہو سکے تو اسے معاف کر دیں، اللہ بھی معاف کرنے والا ہے، لیکن اس کو چھوڑ دو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی بدتر ہے، کیونکہ غیبت کرنے والا اس وقت تک اس کو معافی نہیں ملتی جب تک کہ وہ جس کی برائی بیان کر رہا ہے، جس کے متعلق نامناسب الفاظ کہہ رہا ہے، جب تک کہ اس سے معافی نہ مانگ لے اس وقت تک اللہ بھی اسے معاف نہیں کرتا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اب یہ سب سے خطرناک بات ہے، یہ سن کے ہمیں اپنی زندگی سے غیبت کو نکال دینا چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ بتاؤ مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جس کے پاس مال نہیں ہے، جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، دولت نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ مفلس، سب سے زیادہ کنگال شخص وہ ہوگا جو قیامت میں نیکیوں کا ڈھیر لے کے آئے گا، قیامت میں نیکیوں کا ڈھیر لے کے آئے گا، اس کے پاس نمازیں ہوں گی، روزے ہوں گے، حج ہوں گے، زکاتیں ہوں گی، لیکن وہ دنیا میں غیبت کرتا ہوگا۔ اللہ اس بندے کو بلائے گا جس کی اس نے غیبت کی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال سے نیکیاں نکال کے جس کی غیبت کی ہوگی اس کے نامہ اعمال کے اندر ڈال دے گا۔ پھر ایک اور شخص آئے گا، وہ کہے گا یہ پروردگار عالم اس نے میرا مال غصب کیا تھا، اس نے میری پراپرٹی پہ قبضہ کیا تھا۔ اللہ فرمائے گا اس کے نامہ اعمال میں سے نیکیاں لے کے اس کے کھاتے میں ڈال دے گا، یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ پھر کوئی حق مانگنے والا آئے گا تو اللہ اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اس کے نامہ اعمال میں ڈالنا شروع کر دے گا، یہاں تک کہ وہ مفلس شخص ہو۔ واجب الاحترام غیبت کرنا جو آج ہمارا موضوع ہے، یا کسی مسلمان کو بغیر کسی شرعی عذر کے نقصان پہنچانا، یہ اتنا شدید ترین گناہ ہے کہ جس کی سزا قیامت کے دن جو ہے وہ بہت بڑی ہے۔ اس لیے غیبت جو ہے اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ نزہۃ المجالس کے اندر لکھتے ہیں، غیبت کرنے والا اور چغل خور جہنم کے اندر بندر کی شکل میں تبدیل کر دیے جائیں گے۔
واجب الاحترام بندہ غیبت کرتا کیوں ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ غیبت کرنے والے کی جو وجوہات ہے ان میں سے ایک وجہ حسد ہے۔ بندہ جب کسی سے حسد کرتا ہے، یار اللہ نے اس کو مال دیا ہے، اللہ نے اس کو اچھا گھر دیا ہے، اچھی گاڑی دی ہے، اچھا کاروبار ہے، اچھا لیونگ سٹائل ہے، جب بندہ حسد کرتا ہے تو پھر اس کی غیبت کرتا ہے۔ ایسے ہی اور حسد یہ وہ چیز ہے، فرمایا کہ حسد نیکیوں کو جلا ڈالتی ہے، جس طرح آگ خشک لکڑی کو جلا دیتی ہے، فرمایا ایسا ہی حسد تمہاری نیکیوں کو جلا ڈالتا ہے۔ کسی کو اچھا لباس پہنے دیکھیں، کسی کو اچھا گھر دیکھیں، کسی کا اچھا کاروبار ہے، اچھی گاڑی ہے، تو آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، جو ذات اس کو دے سکتی ہے وہ قادر مطلق مجھے بھی دے سکتا ہے۔ تو حسد کرنے سے انسان غیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حسد خود بہت بڑا گناہ ہے، اور پھر غیبت کرتا ہے، اور پھر وہ اپنے لیے گناہ اکٹھے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ غیبت کی ایک اور وجہ احساس کمتری، بندہ کسی کو اپنے سے بڑا سمجھتا ہے، علم میں، مال میں، عزت میں، تو بندہ احساس کمتری محسوس کرتا ہے، پھر وہ اس کی غیبت کرتا ہے۔ غیبت کی ایک وجہ احساس برتری بھی ہے کہ وہ کسی دوسرے بندے کو کسی کھاتے میں نہیں لاتا، اور پھر وہ اس کی غیبت کرتا ہے، پھر بھی وہ گناہ کرتا ہے۔ یہ غیبت کی وجوہات ہیں۔ اسی طرح بدگمانی کرنا، پھر بھی بندہ غیبت کرتا ہے۔ ایسے ہی کسی کے متعلق انسان کو بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن مجید کی آیت ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو اکثر گمانوں سے بچو، کیونکہ بعض جو گمان ہے، جو وہم ہے، یہ گناہ ہے۔ تو کسی کے متعلق ایسے ہی بدگمانی کر لینا۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں ایک بار ایک گناہ کی وجہ سے 5 مہینے تک میں تہجد ادا نہیں کر سکا۔ ایک گناہ مجھ سے ایسا ہو گیا، حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک گناہ ایسا ہو گیا کہ مجھے 5 مہینے تک تہجد کی نعمت اور تہجد کی جو لذت ہے میں اس سے محروم ہو گیا۔ کیونکہ گناہ کرنے سے انسان کی عبادت میں جو لذت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، عبادت کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ تو ان سے پوچھا گیا وہ کون سا گناہ ہے، وہ کون سا گناہ ہے جس کی وجہ سے آپ 5 مہینے تک تہجد کی لذت سے محروم ہو گئے، تہجد کے نور سے محروم ہو گئے؟ حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں میں نے ایک شخص کو روتا ہوا دیکھا، وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے رو رہا تھا، تو میں نے گمان کیا کہ یہ ریاکار ہے، میں نے کہا ایسے دکھلاوا کر رہا ہے، یہ ریاکاری کر رہا ہے۔ تو اس بدگمانی کی وجہ سے 5 مہینے تک مجھے تہجد کی جو لذت ہے وہ میں اس سے محروم ہو گیا۔ آپ اندازہ کریں، تو ہم اگر صبح شام ہی غیبت کریں تو پھر ہمیں عبادت کا مزہ کیسے آئے گا؟ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کی نمازوں کو دیکھے، وہ نماز پڑھتے تھے، انہیں عبادت میں لذت، سکون میسر آتا تھا۔ آج ہمیں عبادت میں سکون کیوں نہیں ہے؟ ہماری تسبیحات میں سکون کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہماری جو باقی زندگی کے اوقات ہیں وہ دین کے مطابق نہیں ہے۔ جب ہم باقی دنیا کے زندگی کے جو اوقات ہیں ان کو بہتر بنا لیں گے تو انشاءاللہ العزیز واجب الاحترام پھر ہمیں عبادت کی لذت نصیب ہوگی۔ غیبت کرنے والے کو منافق کہا گیا ہے اور اسے 2 زبانوں والا کہا گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح ابن حبان کی روایت ہے، فرمایا کہ جس کے دنیا میں 2 چہرے ہوں گے، یعنی آپ کے سامنے آئے تو آپ کی تعریف کرے، اور جب آپ چلے جائیں تو پھر وہ آپ کی غیبت کرے، نامناسب بات کہے، فرمایا یہ 2 چہروں والا ہے۔ فرمایا کہ قیامت کے دن 2 چہروں والا اس طرح آئے گا کہ اس کے منہ کے اندر آگ کی 2 زبانیں ہوں گی، آگ کی
دو زبانیں ہوں گی، الامان الحفیظ۔ تو واجب الاحترام پتہ چلا کہ غیبت کے پیچھے کون سے محرکات ہیں، حسد، تکبر، بدگمانی، منافقت وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں، احساس کمتری، احساس برتری، یہ غیبت کے محرکات ہیں۔ واجب الاحترام غیبت سے ہمیں بچنا چاہیے۔